بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 345 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، اس میں ہم بیان کر رہے ہیں دولت آبادین مصر اور افریقہ میں۔ تو دوستوں، خلافت عباسیہ کے شروع ہوتے ہی علویوں نے اس کی مخالفت میں کوششیں شروع کر دی تھی، جن کا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ علویوں نے بار بار خروج کیا اور بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اس کو۔ محبت اہل بیت اور سلطنت عباسی کی مخالفت کا اشاعتی کام خفیہ طریقے سے تمام عالم اسلام میں علویوں نے پھیلا دیا تھا، مگر عباسیوں کے مستدی اور ان کے خواہوں کی کوششوں نے علویوں کو کامیاب نہیں ہونے دی تھی۔ اس پوشیدہ اور سازشی کام کی ابتدا عبداللہ بن سبا یہودی نے کی تھی۔ اس کو اسی سازش کام کا استاد اور مجد کہنا چاہیے۔ اس کام میں مجوسیوں، یہودیوں، بربریوں نے بھی تو نو مسلموں کے لباس میں علویوں کی امداد کی تھی۔ جب سلطنت عباسیہ کی وسیع سلطنت شیرازہ ڈھیلا ہونے لگا تو بعض یہودی نسل اور مجوسی النسل لوگوں نے اپنے آپ کو علوی بنا کر فائدہ اٹھانا چاہا۔ بربر کا علاقہ مرکز سلطنت بغداد سے زیادہ فاصلے پر تھا اور بربری لوگوں کے مخصوص خصائل سے بآسانی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ لہذا تیسری صدی ہجری کے آخری حصے میں محمد حبیب نامی ایک شخص نے، جو سلیمہ علاقہ حمص میں سکون پذیر تھا، اپنے آپ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ظاہر کر کے حکومت اور سلطنت کی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سے ان کے دائیں یمن، افریقہ اور مراکش میں مصروف کار تھے اور لوگوں کو اس خیال کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ ان قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ علوی فاطمی ہوں گے۔ محمد حبیب نے اپنے رازداروں میں سے ایک شخص رستم بن حسن بن ہوشب کو یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ امام مہدی بہت جلد ظاہر ہونے والے ہیں۔ چنانچہ رستم نے یمن میں جا کر اپنے کام کو نجومی اور نہایت خوبی کے ساتھ انجام دیا اور ایک جماعت بھی فراہم کر لی۔ اس کے بعد محمد حبیب کے پاس بصرے کا ایک شخص ابو عبداللہ حسن بن محمد بن زکریا، جو شیعہ خیال کا آدمی تھا اور ہمیشہ علویوں کی حمایت اور طرفداری میں کوشاں رہتا تھا، وہ آیا۔ وہ حبیب کے اس کو مناسب تعلیم دے کر اور جوہر قابل پا کر ہدایت کی کہ تم اول یمن پہنچ کر رستم بن حسن کی صحبت میں چند روز رہو اور دعوت اور تبلیغ کے قاعدے اس سے سیکھو، اور پھر وہاں سے علاقہ بربر کی طرف جاؤ اور وہاں اپنا کام شروع کرو۔ وہاں زمین تیار ہے، تم جا کر تخم ریزی شروع کرو، تم کو ضرور کامیابی ہوگی۔ ابو عبداللہ شیعی کو محمد حبیب نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہمارا بیٹا عبداللہ امام مہدی ہے اور تم اسی کے دائی بن کر بھیجے جاتے ہو۔ ابو عبداللہ اول یمن پہنچا، وہاں چند روز رہ کر اور رستم بن حسن اور دوسرے دائیوں سے دعوت تبلیغ کے اصول اچھی طرح سیکھ کر رخصت ہوا۔ موسم حج میں مکہ پہنچا، وہاں شہر کے کتامہ کے سرداروں اور رئیسوں سے جو حج کرنے آئے تھے پھر ان سے ملا اور ان کے ہمراہ کتامہ پہنچا اور دعوت تبلیغ کا کام میں مصروف ہو کر لوگوں کو اپنے زہد اور عبادت کی نمائش سے گرویدہ بنا لیا۔ اسی طرح ابو عبداللہ شیعی 15 ربیع الاول 288 ہجری کو شہر کتامہ میں وارد ہوا اور بآسانی وہ لوگوں کو امام مہدی کی آمد کا یقین دلانے لگا، چونکہ ابو عبداللہ شیعی نے پہلے اس ملک میں علویوں کے دائی آ کر اس قسم کے خیالات کا اشاعہ کر چکے تھے، لہذا ابو عبداللہ کو زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ اہل کتامہ نے ابو عبداللہ شیعی کے لیے مقام فجل اخیار میں ایک مکان بنا دیا۔ یہ وہاں رہ کر لوگوں کو واعظ اور کرنے کا ذریعہ تعلیم دینے لگا۔ اس نے اہل کتامہ کو یقین دلایا کہ امام مہدی جس مقام پر آ کر قیام کریں گے
اس مقام کا نام قطمان سے مشتق ہوگا، اس لیے مجھ کو یقین کا عمل ہے کہ وہ یہی مقام قطامہ ہے، اور جو لوگ امام مہدی کے عوان اور انصار ہوں گے وہ بہترین خلائق ہوں گے۔ بس تم ان کا منتظر رہنا، اور تمہارا فرض ہے کہ ہم وقت سے امام مہدی کی حمایت اور آنت کے لیے مستعد رہو۔ ابو عبداللہ کے آنے اور اس قسم کی تعلیم دینے کی اطلاع ابراہیم بن احمد بن اغلب سلطان افریقہ کو ہوئی، تو اس نے ابو عبداللہ کے پاس ایک حکم بھیجا کہ تم اپنے اس گمراہ کن تعلیم کو بند کر دو، ورنہ تم کو سزا دی جائے گی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام اہل قطامہ اور ارد گرد کے قبائل ابو عبداللہ کے دل سے مقتد ہو چکے تھے۔ ابو عبداللہ نے اپنے آپ کو طاقتور پا کر سلطان کے اس ایلچی کو نہایت سخت جواب دے کر لوٹا دیا۔ اہل قطامہ اس حال سے واقف ہو کر اپنے دل میں ڈرے کہ ہم حاکم افریقہ کے زیر عتاب آئیں گے اب۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مجلس مشاورت منعقد کی، ابو عبداللہ کو اپنے یہاں سے نکال دیں یا ابراہیم بن احمد حاکم افریقہ کے پاس بھیج دیں، کیونکہ قطامہ کے بہت سے مولوی لوگ بھی ابو عبداللہ کے مقتدر ہو گئے تھے۔ انہوں نے مخالفت کی اور ابو عبداللہ کی مدد کو ضروری بتایا۔ انہی لوگوں کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس علاقے کے ایک عامل حسن بن ہارون غسانی نے ابو عبداللہ کو اپنی حمایت میں لے کر شہر تارزوت میں بلا لیا۔ ادھر قطامہ والوں نے بھی ابو عبداللہ کی حمایت اور امداد پر مستعد ظاہر کی، اور ابو عبداللہ کی طاقت اب پہلے سے سہ چند ہو چکی تھی۔ حسن بن ہارون غسانی کی اس زمانے میں ایک دوسرے سردار مہدی بن ابی کمارہ سے مخالفت ہوگی اور نوبل لڑائی تک پہنچ گئی تھی۔ مہدی بن ابی کمارہ کا ایک بھائی ابو عبداللہ شیعی کا مقتدر تھا، اس نے ابو عبداللہ کے اشارے سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ابو عبداللہ کی شان اور شوکت اور بھی بڑھ گئی، اور حسن بن ہارون کو اپنے آقا سمجھنے لگا۔ ابراہیم بن احمد کی ایک زبردست سردار فتح محمد یحییٰ نے فوج لے کر ابو عبداللہ پر حملہ کیا اور شکست کھا کر کیراوان کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بعد ابو عبداللہ نے جا بجا اپنے دائی پھیلا دیے اور لوگوں کو جبرن اور قہرن ابو عبداللہ کو مرید اور متی ہونا پڑا، اور ملک مغرب کے ایک حصے پر ابو عبداللہ کی حکومت مضبوطی کے ساتھ قائم ہوگی۔ یہ سب واقعات صرف 1 یا 1.5 سال کے عرصہ میں وقوع پذیر ہو گئے تھے۔ سن 279 ہجری میں سلطان ابراہیم اغلمی کے بیٹے ابو العباس عبداللہ بن ابراہیم نے تخت نشین ہو کر اپنے بیٹے ابو خول کو ابو عبداللہ شیعی کے مقابلے پر روانہ کیا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے، سلطنت اغلبہ کے حالات میں ہم بیان کر چکے، اول ابو عبداللہ کو ابو خول کے مقابلے میں شکست اور ناکامی ہوئی، مگر کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ ابو خول کا خطرہ خود بخود دور ہو گیا اور وہ ابو خول مقتول ہوا۔ ابو عبداللہ نے قطامہ کے متصل مقام انگجان کے نوح میں ایک شہر دارالہجرت کے نام سے آباد کیا۔ جب زیادت اللہ اغلمی خاندان کا آخری فرما بروا تخت نشین ہوا تو ابو عبداللہ کو شہروں کی فتح کرنے اور اپنی حکومت کے بڑھانے کے خوب موقع ملے، اور وہ لوگوں کو یہ بتانے لگا کہ امام مہدی کا اب بہت جلد ظہور ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بعض متدین کو سلیمہ علاقہ کی طرف عبداللہ بن محمد حبیب کے پاس بھیج دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ محمد حبیب کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے انتقال کی خبر ابو عبداللہ شیعی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ابو عبداللہ کے سپرستاروں نے عبید اللہ کے پاس پہنچ کر عرض کیا کہ ملک مغرب میں آپ کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اب تشریف لے چلیے۔ چنانچہ عبید اللہ، جو عبید المہدی کے نام سے مشہور ہوا، سلیمہ سے ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ عبید اللہ مہدی کے ہمراہ اس کا بیٹا ابو القاسم اور ایک غلام بھی روانہ ہوا۔ ان سب نے سوداگروں کے ایک قافلہ کی شکل بنائی اور سیدھے راستوں کو چھوڑ کر پیچیدہ راہوں کو اختیار کیا۔ جاسوسوں نے یہ خبر عباسی خلیفہ مقتفی کے پاس پہنچائی کہ اس طرح فلاں شخص سلیمہ سے ملک مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ خلیفہ مقتفی نے ابو عبداللہ شیعی کے ملک گیریوں
اور عبید اللہ بن محمد حبیب کے اس طرح روانہ ہونے کی حالات سن کر ایک حکم عیسیٰ نشتری گورنر مصر کے نام جاری کیا کہ اس حلیہ کا ایک شخص مصر کے اندر ہو کر ملک کے مغرب میں جائے گا، اس کو جہاں پاؤ گے گرفتار کرو۔ عیسیٰ گورنر نے عبید اللہ کو قافلہ کو گرفتار کر لیا، مگر وہ دھوکہ کھا گیا اور یہ یقین کر کے کہ یہ شخص عبید اللہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ عبید اللہ طرابلس پہنچا اور یہاں سے اپنے آنے کی خبر ابو عبداللہ کے پاس مقام قطامہ میں پہنچائی، مگر ابھی عبید اللہ اور ابو عبداللہ کے درمیان زیادت اللہ اغلبی حاکم افریقہ ہے تھا، اور اس کے پاس مصر سے خبر پہنچ گئی تھی کہ عبید اللہ ابو عبداللہ کے پاس جا رہا ہے، لہذا زیادت اللہ نے جا بجا عبید اللہ کی گرفتاری کا بندوبست کر دیا تھا۔ عبید اللہ نے طرابلس سے جس شخص کے ہاتھ اپنے آنے کی خبر ابو عبداللہ کے پاس بھجوائی تھی وہ ابو عبداللہ کا بھائی ابو العباس تھا، جو دوسرے ہمراہیوں کے عبید اللہ کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس کے ساتھ سلیمہ سے آ رہا تھا۔ ابو العباس راستے میں کیروان کے اندر گرفتار ہو گیا تھا۔ زیادت اللہ نے اس کو جیل خانہ میں بھیج دیا۔ عبید اللہ مہدی کو جب ابو العباس کی کیروان میں گرفتار ہو جانے کی خبر پہنچی تو وہ حواس باختہ ہو کر مقام قسطلیہ چلا گیا، مگر وہاں بھی قیام مناسب نہ سمجھ کر مقام سجمالسا میں پہنچا۔ سجلماسا کا حاکم زیادت اللہ اغلمی کا خادم السی بن مدار تھا۔ اس نے اول عبید اللہ کو ایک نووال سوداگر سمجھ کر خاطر مدارت کی، لیکن جب زیادت اللہ کا حکم پہنچا کہ یہی شخص عبید اللہ ہے، اس کو گرفتار کرو، تو علی سا نے عبید اللہ کو گرفتار کر لیا۔ ابو العباس کیروان کی جیل خانے میں اور عبید اللہ مہدی سجلماسا کی قید میں خانے میں 3-4 سال تک قید کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ اسی عرصہ میں ابو عبید اللہ شیعی نے اپنی فتوحات کے سلسلے کو برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے 20 لڑائیوں اور مار کاریوں کے بعد شروع 296 ہجری 2 لاکھ فوج فراہم کر کے تیز رفتاری کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھی، اور ماہ رجب 296 ہجری میں شہر کیروان کو فتح کر کے اپنے بھائی ابو العباس کو جیل خانے سے نکالا اور سجلماسا کے قید خانے میں خفیہ طور پر ان فتوحات کی خوشخبری عبید اللہ مہدی کے پاس پہنچائی۔ ابو عبداللہ کی فوج میں قطامہ کے 2 سردار خاص طور پر قابل تذکرہ تھے، ایک عروبہ بن یوسف اور دوسرا حسن بن ابی خزیر۔ ابو عبداللہ نے کیروان میں قابض اور متصرف ہو کر وہاں کے مکانات اور محلات اہل قطامہ پر تقسیم کر دیے تھے۔ فتح کے بعد جب جمعہ آیا تو جامع مسجد کے خطیب نے پوچھا کہ خطبہ میں کس کا نام لیا جائے۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ فی الحال کسی کا نام نہ لیا جائے۔ اس کے بعد کیروان میں اپنے بھائی ابو العباس کو حاکم کر کے سجلماسا کی طرف بڑھا۔ راستے میں جو قبائل آئے اکثر نے بخوشی اطاعت قبول کی، بعض راستے سے ہٹ گئے، سجلماسا کے قریب پہنچ گیا۔ ابو عبداللہ نے سجلماسا کے حاکم السی بن مدار کے پاس ایک خط بھیجا۔ اس خط میں بہت منت اور سماجت اور کی گئی تھی، درخواست صلح پیش کی گئی تھی۔ اس منت اور سماجت اور صلح کی استدعا کا سبب یہ تھا کہ عبید اللہ مہدی اس کی قید میں تھا، اس لیے ابو عبداللہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ عبید اللہ کو قتل نہ کر دے۔ ابو عبداللہ کا قاصد خط لے کر جب السی بن مدار کے پاس پہنچا تو اس نے قاصد کو قتل کرا دیا، خط کو چاک کر کے پھینک دیا اور فوجیں آراستہ کر کے مقابلے کے لیے نکلا۔ مقابلہ ہوا اور السی کی فوج شکست کھا کر بھاگی۔ السی اور اس کے ہمراہی بھی فرار ہو گئے۔ ابو عبداللہ نے فوراً شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے جیل خانے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر عبید اللہ مہدی کو اس کے بیٹے ابو القاسم کے جیل خانے سے نکال کر گھوڑے پر سوار کیا۔ تمام ارکین لشکر ہمراہ تھے۔ عبید اللہ مہدی یہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا امام ہے۔ اسی طرح اپنے خیمہ تک لایا، عبید اللہ کو تخت پر بٹھا دیا، خود بھی بیعت کی، دوسروں سے بیعت کرائے۔ اسی حالت میں السی بن مدار زنجیر گرفتار ہو کر پیش ہوا۔ ابو عبداللہ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور وہ قتل کیا گیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔